بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں فریاد علی وڑیچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے اور ماہ رمضان کا مکمل احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا آج کا عنوان ہے ماہ رمضان میں زکوٰۃ۔ برادران اسلام، نماز اور روزے کے بعد تیسرا فرض زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مالدار پر فرض کیا ہے کہ اگر اس کے پاس کم سے کم 40 روپے ہوں اور ان پر پورا 1 سال گزر جائے تو وہ ان میں سے 1 روپیہ کسی غریب رشتہ دار یا کسی محتاج، کسی مسکین، کسی نومسلم، کسی مسافر یا کسی قرض دار شخص کو دے دے۔ اس طرح اللہ نے امیروں کی دولت میں غریبوں کے لیے کم از کم 2.5% حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی کچھ دے تو یہ احسان ہے۔ زکوٰۃ صرف روپے میں نہیں بلکہ سونے اور چاندی اور تجارتی مال اور مویشیوں اور زمین کی پیداوار میں بھی ہے۔ ان سب چیزوں میں کتنی مقدار میں کتنی زکوٰۃ ہے یہ آپ کو فقہ کی کتابوں سے معلوم ہو سکتا ہے۔ یہاں محض زکوٰۃ کی مصلحت اور اس کے فائدے سمجھانا مقصود ہے، اس لیے صرف روپے کو مثال کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں یعنی سیدوں اور ہاشمیوں کے لیے زکوٰۃ حرام کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سادات بنی ہاشم پر زکوٰۃ دینا تو فرض ہے مگر زکوٰۃ لینا ان کے لیے جائز نہیں۔ جو شخص کسی غریب سید ہاشمی کی مدد کرنا چاہتا ہو وہ ہدیہ یا تحفہ دے سکتا ہے۔ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ دیکھو، یہ حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ تمہاری کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ تم نے اگر خوش دلی کے ساتھ میری خاطر اپنے کسی غریب بھائی کو کچھ دیا تو گویا مجھ کو دیا، اس کی طرف سے میں تم کو کئی گنا زیادہ بدلہ دوں گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ اس کو دے کر تم کوئی احسان نہ جتلاؤ، اس کو ذلیل و حقیر نہ کرو، اس سے شکریہ کی بھی خواہش نہ رکھو۔ یہ بھی کوشش نہ کرو کہ تمہاری اس بخشش کا لوگوں میں چرچا ہو اور لوگ تمہاری تعریف کریں کہ فلاں صاحب بڑے سخی داتا ہیں۔ اگر ان تمام ناپاک خیالات سے اپنے دل کو پاک رکھو اور محض میری خوشنودی کے لیے اپنی دولت میں سے غریبوں کو حصہ دو گے تو میں اپنی بے پایہ دولت میں سے تم کو وہ دوں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو بھی ہم پر اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح نماز و روزے کو فرض کیا ہے۔ یہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے اور اس کو رکن اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں میں خدا کی خاطر قربانی اور احسار کرنے کی صفت پیدا کرتا ہے اور خود غرضی، تنگ دلی اور زر پرستی کی بری صفات کو دور کرتا ہے۔ دولت کی پوجا کرنے والا اور روپے پر جان دینے والا حریص اور بخیل آدمی اسلام کے کسی کام کا نہیں۔ جو شخص خدا کے حکم پر اپنی گاڑی محنت سے کمایا ہوا مال اپنے کسی ذاتی
غرض کے بغیر قربان کر سکتا ہو وہی اسلام کے سیدھے راستے پر چل سکتا ہے۔ زکوٰۃ مسلمانوں کو قربانی کی مشق کراتی ہے اور اس کو اس قابل بناتی ہے کہ خدا کی راہ میں جب صرف کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اپنی دولت کو سینے سے چپٹائے نہ بیٹھا رہے۔ زکوٰۃ کا دنیوی فائدہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کوئی مسلمان ننگا، بھوکا اور ذلیل اور خوار نہ ہو۔ جو امیر ہیں وہ غریبوں کو سنبھال لیں اور جو غریب ہیں وہ بھیک مانگتے نہ پھریں۔ کوئی شخص اپنی دولت کو صرف اپنے عیش و آرام اور اپنی شان و شوکت ہی پر نہ اڑائے بلکہ یہ بھی یاد رکھے کہ اس میں اس کی دولت میں یتیموں اور بیواؤں اور محتاجوں کا بھی حق ہے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو کام کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں مگر سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ اس میں ان بچوں کا بھی حق ہے جو قدرت سے دماغ اور ذہانت لاتے ہیں مگر غربت ہونے کی وجہ سے تعلیم نہیں پا سکتے۔ اس میں ان کا بھی حق ہے جو معذور ہو گئے ہیں اور کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے۔ جو شخص اس حق کو نہیں مانتا وہ ظالم ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ ہم اپنے پاس نوٹوں کے صندوق بھرے بیٹھے ہوں، کوٹھیوں میں عیش کریں، موٹروں میں چڑھے پھریں اور تمہاری قوم کے ہزاروں آدمی روٹیوں کے محتاج ہوں اور ہزاروں کام کے آدمی بیکار مارے پھریں۔ اسلام ایسے خود غرضی کا دشمن ہے۔ کافروں کو ان کی تہذیب یہ سکھاتی ہے کہ جو کچھ دولت ان کے ہاتھ لگے اس کو سمیٹ کر رکھیں، اسے سود پر چلا کر اس سے آس پاس کے لوگوں کی کمائی بھی اپنے پاس کھینچ لیں۔ لیکن مسلمان کو اس کا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اگر خدا تمہیں اس قدر رزق دے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو تو اس کو سمیٹ کر نہ رکھیں بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کو دیں تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں اور تمہاری طرح وہ بھی کچھ کمانے اور کام کرنے کے قابل ہو جائیں۔ مولانا ابو العلا مودودی کی کتاب دینیات سے ایک تحریر۔